چوتھے دن ہندوستان کی فوج بالکل گھٹنے ٹیک دے گی، ایسا کسی نے بھی نہیں سوچا۔ پوری پاکستانی قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ یہ ایک واضح فتح ہے، کم از کم 40% سے زیادہ لوگ ان کے اندھ بھکت ہیں۔ پاکستان تو 2-3 گھنٹوں میں ختم کر دیں گے ہم۔ اور یہ چونکا دینے والی بات ہوگی کہ مودی ایک انڈیپینڈنٹ پولیٹیکل تھنکر نہیں ہے۔ پاکستان پر تو اس کا ایک بڑا احسان ہے کہ انہوں نے یہ جنگ شروع کر دی، اور مودی اور اس کی ٹیم جھانسی میں آ گئی، پھنس گئی۔ 15 ریاستیں ہندوستان کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ ایسے ہے میرا خیال ہے یہ ڈسکلوجر ہے، اور یہی درد انہیں ہندوتو کی طرف لے کے جا رہا ہے، جو کہ خودکشی کا راستہ ہے۔ ٹرمپ بابا نے بالکل صحیح وقت پر ان کو بچا لیا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان سیز فائر ہو چکا ہے، لیکن دنیا اس حقیقت کو تسلیم کرتی ہے کہ یہ جنگ پاکستان کی واضح فتح کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچی ہے۔ پاکستان نے اپنے سے کئی گنا طاقتور دشمن کو زمین چٹا دی ہے، اس کا غرور خاک میں ملا دیا ہے۔ پاکستان نے جنگ کے میدان میں بھارت پر اپنی واضح برتری کا ایک دفعہ پھر ثبوت دیا ہے، اور بھارت میں بھی اب یہ بات برملا کہی جا رہی ہے۔ مودی کا گودی میڈیا جو چند روز پہلے تک بھارت میں جھوٹ کا پرچار کر رہا تھا اور اپنی عوام کو اصل حقیقت بتانے کی بجائے انہیں جھوٹی خبریں دے کر مودی کا قد اونچا کرنے اور چند ماہ بعد بھارتی ریاست بہار اور اس کے بعد بنگال میں ہونے والے انتخابات میں اس کی کامیابی کی راہ ہموار کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پاکستانی شاہینوں کے ہاتھوں انڈین رافیل طیاروں کی تباہی سمیت انڈین ایئر بیس اڑائے جانے کے بعد اب شرمندگی کے ساتھ صفائیاں دیتا نظر آ رہا ہے۔ آج بھارتی فضائیہ گراؤنڈ ہو چکی ہے اور سرحدوں پر بھی بھارتی توپوں کو چپ لگ گئی ہے۔ عالمی میڈیا پاکستانی فضائیہ کی ڈاگ فائٹ کو دنیا کی سب سے بڑی ڈاگ فائٹ قرار دیتے ہوئے اس کی مہارت کا اعتراف کر رہا ہے، اور یہ صرف پاکستان کی جنگ کے میدان میں ہی فتح نہیں ہے، یہ ایک ایسی فتح ہے جس کے بعد مسئلہ کشمیر ایک دفعہ پھر سامنے آ گیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ مسئلہ کشمیر کے حل میں اپنا کردار ادا کرنے کی خواہش کرتے نظر آ رہے ہیں۔ یقیناً اس فتح کے ساتھ بھارت میں بھارتیہ جنتا پارٹی یعنی بی جے پی اور راشٹریہ سیوک سنگھ یعنی RSS جیسی انتہا پسند تنظیموں کے ہاتھوں پریشان مسلمانوں کا سر بھی فخر سے اونچا ہو گیا ہوگا۔ وہ بے شک آج بھی کھل کر اپنے جذبات کا اظہار نہ کر سکیں، لیکن ان کے دل یقیناً مودی جیسے موذی کی اس شکست پر خوشی سے نہال ہوں گے۔ لیکن تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے۔ اس کے بعد بھارت میں مسلمانوں کی زندگی مزید جہنم بھی بنائی جا سکتی ہے، جس کا آغاز ہو بھی چکا ہے، جب بھارت میں کراچی بیکری پر RSS کے گنڈوں نے حملہ کر کے توڑ پھوڑ کی ہے۔ اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ایک سابق بھارتی سیاستدان جو کچھ عرصے قبل پاکستان آئے تھے اور اب یہیں کے ہو کر رہ گئے ہیں۔ یہ ایک صحافی بھی ہیں، اور بطور سیاستدان اور صحافی کے اس ساری صورتحال پر ان کا تجزیہ یقیناً بہت اہم ہوگا۔ تو آئیے بات کرتے ہیں محمد حسنین سے، جو قومی پارٹی آف انڈیا کے پلیٹ فارم سے بھارتی ریاستی انتخابات میں کئی بار حصہ لے چکے ہیں۔ محمد حسنین صاحب، ویلکم ان آر شو اینڈ ویلکم ان پاکستان۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے یہ جو صورتحال ہے اس کے اوپر میں آپ کا تجزیہ چاہتا ہوں کہ پاکستان اور بھارت کی یہ جنگ پاکستان کی فتح کے ساتھ منتج ہوئی ہے، اس کا بھارت کے اوپر کیا اثر پڑے گا؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں پوری پاکستانی قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ یہ ایک واضح فتح ہے، اور کئی برسوں کے بعد دنیا بھر کے مسلمانوں کو ایک اچھی خبر سننے کو ملی ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ پچھلے 2 برسوں سے کیا حالات رہے ہیں مشرق وسطیٰ کے، اور ان حالات کا کیا امپیکٹ پڑا ہے مسلمانوں کی نفسیات پر، یہ بات آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ اسرائیل اور خاص طور پہ اس وقت فلسطین کی جنگ بھی، جی، پورا چھیتر، پورا ریجن جس طرح سے ابل رہا تھا، اور جس طرح مسلمانوں کو وہاں پر دبایا گیا ہے، کچلا گیا ہے، تو اس سے ساری دنیا میں، اور پاکستان اس سے الگ نہیں ہے، مسلمانوں کو ڈیمورلائز کرنے میں ان کی بڑی مدد ہوئی ہے۔ لیکن یہ جو سیناریو ہے، موجودہ سیناریو، جس میں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ایک محدود پیمانے پر سے مگر 4 روز تک جنگ چلی، اس کا جو نتیجہ سامنے آیا ہے وہ بہت چونکانے والا ہے۔ دیکھیں، میں کوئی ایسا دعویٰ تو نہیں رکھتا کہ میں کوئی بہت بڑا مبصر ہوں
اس طرح کا کوئی دعویٰ نہیں رکھتا، لیکن میں اپنی زندگی میں بہت ساری جنگوں کا مشاہد رہا ہوں اور ہم نے اس پر بہت وقت لگایا ہے۔ میرے لیے تو بڑی چونکا دینے والی بات ہے، اور میرے جتنے کانٹیکٹس ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت چونکا دینے والی بات ہے کہ کسی نے یہ نہیں سوچا تھا کہ ایسے بھی حالات پیش آ سکتے ہیں ہندوستان اور پاکستان میں کے درمیان جنگ کی صورتحال کے پیش نظر کہ چوتھے دن ہندوستان کی فوج بالکل گھٹنے ٹیک دے گی۔ ایسا کسی نے بھی نہیں سوچا۔ الحمدللہ، بالکل ٹھیک کہہ رہے میں ہیں آپ۔ کسی مبالغے سے کام نہیں لے رہا ہوں، ایسا نہ سمجھیے گا کہ میں وہاں سے یہاں پر آیا ہوں تو جسٹ فار دا سیک آف پولیٹیکل پوائنٹ۔ آپ حقیقت میں اپنی بات کر رہے ہیں، میں بالکل گراؤنڈ ریالٹی کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، زمین کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے ایسا کوئی پیغام نہیں ملا ہے کہ کل آپ اٹھا لیے جائیں گے، ایسا کوئی پیغام نہیں ملا ہے، اس کی مرضی ہے۔ دیکھیے، ہندوستان اور پاکستان کے مابین طاقت کا جو توازن ہے اس کو ذہن میں رکھیے۔ تقریباً 3 گنا بڑی فوجی طاقت ہے، 3 سے بھی زیادہ ایسے ہی ہے، ہندوستان، ایسے ہی ہے، 6 گنا بڑی اور آبادی، رافیل طیارے خریدنے کے بعد 6 گنا بڑی آبادی ہے، 9 گنا بڑا اینول بجٹ ہے ان کا، ملٹری بجٹ، ایسا ہی ہے، اور 12 گنا بڑی معیشت، چھوٹی موٹی معیشت نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے، میں پر کیپٹا جی ڈی پی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں معیشت کی بات کر رہا ہوں، جی ڈی پی کی بات کر رہا ہوں۔ 12 گنا بڑی معیشت ہے، اور ان کو اس بات کا دعویٰ بھی رہا ہے کہ وہ وشو کی 5ویں مہاشکتی ہے، یہ ہے دعویٰ ان کا، ویسا کہتے ہیں۔ حالانکہ جو حقائق ہیں وہ ہم لوگوں کو تو معلوم ہے کہ وہ کتنے آپ سے بڑے زیادہ شیر کون ہیں، جانتا ہوگا۔ کتنے بڑے شیر ہیں، میں تو اندر سے جانتا ہوں۔ لیکن بہرحال پاکستان کے مقابلے میں ایک بے حد مضبوط طاقت، اور جسے ہندوتو کا گڑھ بھی کہا جاتا ہے، اور ان دنوں جو ان کا اپنا پولیٹیکل نیریٹو ہے ہندوتو کی صورت میں، وہ بہت مقبول ہے۔ ایسے ہی ہے، کم از کم 40% سے زیادہ لوگ ان کے اندھ بھکت ہیں، بلائنڈ فالوورز۔ اور یہ میڈیا سے بھی نظر آ رہا ہے ان اور کے۔ وہ جو کچھ میڈیا سے نظر آ رہا ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں زمینی حقائق کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کے لیے یہ ناممکن ہے کہ ہندوستان کی سرزمین پر اتر کر کسی بھی علاقے میں جہاں 100% لٹریسی ہو، مودی کی پالیسیوں کو نشانہ تنقید بنانے کی جرات کر سکیں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ بہت بڑی بات کر رہے ہیں، ایک جمہوری ملک ہے وہ، جی ہاں، کہنے کو اور دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہونے کا دعویٰ بھی رکھتا ہے، لیکن آپ نہیں سوچ سکتے بڑے نامور قسم کے یوٹیوبرز بھی اپنی عزت بچاتے پھر رہے ہیں، ایسے ہی ہے، اور انہوں نے تو اپنی جانب سے یہ تاثر دے رکھا تھا ہندوستان کی غریب عوام کو۔ آپ کو تو مشکل سے یقین آتا ہوگا میری باتوں کا۔ ہندوستان کی غریب عوام کو یہ تاثر دے رکھا تھا کہ پاکستان تو 2-3 گھنٹوں میں ختم کر دیں گے ہم۔ یہی لگ رہا تھا جو ان کا مودی کا جو گودی میڈیا ہے وہ جس طرح کی باتیں کر رہا تھا، لاہور فتح کر لیا، کراچی فتح ہو گیا، اسلام آباد فتح ہو گیا، اتنا ایزی لے رہے تھے۔ جی ہاں، حالانکہ جو ہندوستانی افواج کے اندر جو ایک سینر ایلیمنٹ ہے، وہ جو حقائق کا تجزیہ کرتا ہے، وہ جو ان کے تھنک ٹینکس ہیں، وہ لگاتار مودی صاحب کو ساؤنڈ کر رہے تھے کہ بھیا اتنے ہلکے میں نہ لو، یہ انپریڈکٹیبل ٹیم صرف کرکٹ کی نہیں ہے، فوجی میدان کی بھی ہے۔ یہ ایک بار فارم پکڑ لیں تو مصیبت بن جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ وہ فگرز بھی دے رہے تھے، وہ اعداد و شمار بھی پیش کر رہے تھے کہ ہندوستان کی فضائیہ ایک مثالی فضائیہ کسی زمانے میں نہیں تھی۔ ایسے ہی ہے، ہندوستان کی فوج کوئی مثالی فوج کسی زمانے میں نہیں تھی، کسی زمانے میں نہیں تھی۔ 1971 کو آپ چھوڑ دیں، اس کے حالات ڈفرینٹ تھے، وہ بالکل مختلف حالات تھے۔ وہ ایسا آپ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان کی
واضح طور پر فوجی شکست تھی، وہ تو ہونا تھا. غلطیاں ہم نے کی ہیں، بالکل ٹھیک ہے. پاکستان نے غلطیاں کی ہیں، بہت کی ہیں، لیکن وہ سال 1971 کا وہ منحوس ترین سال تھا، وہ ہمارا سال تھا ہی نہیں. ایسے ہی ہے. جو کچھ مارچ کے مہینے سے شروع ہوا اور جس کا کلمنیشن دسمبر 16 کو ہوا سقوط ڈھاکہ کی صورت میں، وہ اٹ واز ایکسپیکٹڈ ٹو بی سو، ایسا ہی ہونا تھا. بالکل ٹھیک. دنیا کی کوئی فوج وہاں لڑ نہیں سکتی تھی، تو میں اسے جنگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. اور اتفاق کی بات ہے کہ 1971 میں اسی علاقے میں تھا نا، جہاں پر وہاں سے بھاگ کر آئے ہوئے بنگالی مسلمان تھے جن کو زبردستی پناہ دی گئی تھی، جن کو ایک حالات اور نیریٹو کریٹ کر کے وہاں سے بھاگنے پر مجبور کیا گیا تھا مارچ کے مہینے میں سن 1971 میں. میں تو اس کا عینی شاہد ہوں. میرا گھر پناہ گاہ تھا 2 خاندانوں کے لیے، اور ہمارے محلے کے بہت سارے لوگوں نے پناہ دی تھی. تو یہ ایک ایسا ریمارک ہے، میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ پاکستانی اسے کس طرح لیں گے، لیکن یہ سچائی ہے کہ 1948 کی جنگ، 62 کی جنگ، 65 کی جنگ اور 71 کو آپ چھوڑ دیں کارگل کی جنگ اور یہ موجودہ جنگ، کوئی ایک جنگ بھی ایسی نہیں ہے. آپ 2019 بھول گئے جب ابھینندن کا طیارہ گرایا گیا. ہاں 2019 یو آر رائٹ. کوئی ایک جنگ بھی ایسی نہیں ہے، حالانکہ وہ جنگ تو نہیں جو بھی تھا، وہ چھاپہ ماری تھی، اچانک کی جانے والی کارروائی تھی. اور انہیں تو ایک وہ ہے نا کہ ہم اسرائیل کے بعد دوسری طاقت ہیں، ہم کچھ کر سکتے ہیں، بلکہ بہت کچھ کر سکتے ہیں. آپ کسی بھی جنگ کی مثال لے لیجیے، ہندوستان نے کوئی پرفارمنس پیش نہیں کی ہے. ایسے ہی ہے. 71 دعوے اپنی جگہ ہیں، بہت بڑے بڑے دعوے ہیں، وہ اپنی جگہ. لیکن 1971 کی جنگ کا نفسیاتی اثر ہم پر رہا ہے. میں جو بار بار ہم کر رہا ہوں اس کے پیچھے ایک کانفیڈنس ہے. قرارداد پاکستان، قرارداد پاکستان کی روح سے یہ ملک بر صغیر کے تمام مسلمانوں کا ملک ہے. بالکل ٹھیک ہے. جو اپنی کمبختی کی وجہ سے ہندوستان میں رہ گئے ان کا بھی ملک ہے. یہ ان کا چوائس غلط تھا، میرے بزرگوں کا چوائس غلط تھا. ہمارے بزرگوں نے جس طریقے سے قائد اعظم کی مخالفت کی، بہت بڑے نام تھے وہ، ان کا یہ فیصلہ یقینی طور پر غلط تھا. کیونکہ اگر وہ یہ غلط فیصلہ نہ کرتے، اگر وہ قائد اعظم کے سامنے کھڑے نہ ہوتے، اگر وہ کانگریس کی پیٹھ نہ تھپ تھپاتے، تو کشمیر بھی ہمارا تھا، جوناگڑھ بھی ہمارا تھا، ایسے ہی ہے، حیدرآباد بھی ہمارا ایسے تھا، ہی ہے. یہ سب علاقے ہمارے. بالکل ایسے، تینوں ڈسپیوٹڈ. ہم اصولی طور پر 40% زمین کے حقدار تھے، یہ ہمیں ملنا تھا. اور 40% زمین اگر پاکستان کے حصے میں آتی تو باقی ماندہ جو 60% زمین ہے اس کو متحد رکھنا ہندوتو کے لیے ناممکن تھا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ ماضی کے تلخ حقائق ہیں، ماضی کی غلطیاں ہیں. اگر ابھی کی صورتحال کا تجزیہ کریں، آپ نے بڑی امپورٹنٹ ایک بات کی کہ مودی صاحب کو باقاعدہ طور پر یہ بتایا جا رہا تھا کہ پاکستان وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو. تو مودی کیا چاہتے تھے؟ وہ بہار میں جو آئندہ انتخابات ہیں وہ ان کا ایک فوکس تھا کہ کسی بھی طرح سے وہ جیتنا ہے جیسے وہ ماضی میں کرتے رہے ہیں؟ کیا چل رہا تھا ان کے ذہن میں آپ کے خیال میں؟ دیکھیے، گزارش میں یہ کروں، مجھے چونکا دینے والی بات ہوگی کہ مودی ایک انڈیپینڈنٹ پولیٹیکل تھنکر نہیں ہے، کسی بھی طرح کا وہ پولیٹیکل تھنکر نہیں ہے. وہ فلم دیوار کا امیتابھ بچن. ڈائلاگ کوئی لکھ رہا ہے، کہانی کسی نے لکھنی ہے، اسکرپٹ کوئی اور لکھ رہا ہے. ہی از اونلی سپوز ٹو ایکٹ. وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، بولتے ہیں، وہ بولتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہوتا، ان کا ٹیلی پرومپٹر بولتا ہے. اسی لیے کبھی وہ کہیں کسی ریاست میں جا کر جب تقریر کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم اس جگہ کو نمبر 1 بنا دیں گے. کچھ دن کے بعد کسی اور جگہ پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں ہم اس جگہ کو نمبر 1 بنا دیں گے. پھر کہیں اور کھڑے ہو کر کچھ کہتے ہیں. مسلمانوں کے بارے میں جو ان کے اقدامات ہیں وہ الگ ہیں، اور جو ان کی تقریریں ہوتی ہیں وہ بالکل اس کے ڈفرینٹ ہوتی ہیں جب ووٹ لینا ہوتا ہے مسلمانوں کا. دیکھیے، اگر آپ ٹھنڈے دل سے غور کریں، اور ہندوستان کے جو لوگ بھی ٹھنڈے دل سے غور کرتے ہیں،
مودی نے جتنا نقصان ہندوستان کو پہنچایا ہے اتنا نقصان تو اس نے ہندوستان کے مسلمانوں کو بھی نہیں پہنچایا ابھی تک. پاکستان کو تو آپ چھوڑ دیں, بہت بڑی بات کر رہے ہیں. پاکستان وہ پر شائننگ تو انڈیا اس کی کا- بات کرتا ہے. پاکستان پر تو اس کا ایک بڑا احسان ہے کہ انہوں نے یہ جنگ شروع کر دی. شروع کی. بالکل اس سے پہلے پاکستان کی فوج بھی معذرت کے ساتھ کہتا ہوں دباؤ میں تھی, جو لگتا تھا ہاں ایسے ہی. اخبارات کو دیکھ کر, بیانات کو دیکھ کر, ڈی جی ایس پی آر کی باتوں کو سن کر, جو سیاسی فضا یہاں پہ کسی حد تک بنی ہوئی تھی, سیاسی فضا یہاں پہ لوگوں نے کریٹ کر رکھی تھی, اس سے کسی حد تک وہ دباؤ میں دکھتے تھے. ان کی منصوبہ بندیاں اپنی جگہ, انہوں نے تیاری پوری رکھی تھی, انہوں نے لو پروفائل مینٹین کیا, اور مودی اور اس کی ٹیم جھانسے میں آ گئی, پھنس گئی. اب وہ زخم چاٹتے پھر رہے ہیں. یہ فرق اتنا واضح ہے, ہندوستان کی شکست کا یہ فرق اتنا واضح ہے کہ وہ اسے کم نہیں کر سکتے, وہ دنیا کو نہیں سمجھا سکتے. یہی میں آپ سے اگلا سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ امپیکٹ بھارت کی اوور آل جو سچویشن ہے اس کو بھی لے کے بتائیے گا مجھے, اور جو دفاعی پوزیشن ہے وہ سفارتی پوزیشن, دنیا بھر میں جو اس کی ایک پوزیشن ہے اس کو کتنا فرق پڑا ہوگا اس سے؟ اللہ نے ان کو مودی کے بعد ایک اور عظیم شخصیت سے نوازا ہے جس کا نام ہے جے شنکر. بہت بڑی شخصیت ہے, مجھے نہیں معلوم, بیک گراؤنڈ تو جانتا ہوں میں ان کا, لیکن وہ کون سی دوا کھا کر بیٹھے ہیں, کون سا نشہ کرتے ہیں. انہوں نے ہندوستان کو ایسا سمجھا ہوا ہے جیسے یہ روس ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی ٹرمز ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں, آپ اپنی بات کسی سے نہیں منوا سکتے. اور روس نے جب اپنی ٹرمز ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش افغانستان میں کی تھی تو اس کا کیا حال ہوا تھا یہ دنیا جانتی ہے, اسے ساری دنیا جانتی ہے. تو وہ بالکل اسی طرح بیہیو کرتے ہیں. انہوں نے ساری دنیا میں ہندوستان کی جو امیج بنائی ہے, یہ 3-4 لوگوں نے, راجناتھ سنگھ نے, حالانکہ راجناتھ سنگھ سے میری ملاقات ہے, بہت سمجھدار آدمی ہے اور ٹھاکر آدمی ہے, شاہی خاندان سے اس کا تعلق ہے, لیکن وہ آدمی کو صحبت برباد کر دیتی ہے نا. اگر میری صحبت غلط ہے اور آپ خاندانی آدمی ہیں تب بھی چھینٹے تو آپ پر آئیں گے. تو راجناتھ سنگھ ہیں, اور آپ کا وہ شنکر صاحب ہیں, جے شنکر ہے, امت شاہ ہے, یہ 4-5 لوگ, اور آر ایس ایس کا موجودہ چیف ہے. یہ لوگ پتہ نہیں ان کو کہاں سے ڈائریکشن مل رہی ہے, وہ کس سیارے کی کون سی مخلوق ہے, آج تک میری سمجھ میں نہیں آیا. یہ گراؤنڈ ریئلٹیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. بھائی دنیا کی چوتھی معیشت ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے, آپ کی آبادی 150 کروڑ ہے, ٹھیک ہے, یہ کوئی بڑی بات کوئی نہیں بڑی بات نہیں ہے. آپ کا پر کیپٹا انکم کتنا ہے یہ میٹر کرتا ہے. دنیا کے 200 ملکوں میں آپ 142ویں نمبر پر ہیں, جتنے بھی انڈیکیٹرز ہیں, انٹرنیشنل انڈیکیٹرز, ایسے ہی ہے, ان میں زیادہ تر میں پاکستان بہتر ہے. ایسے ہی ہے, یہ بڑی حیرانی کی بات ہے. بالکل ٹھیک ہے, بہتر ہے. میں آج ہی انڈین میڈیا کی ایک رپورٹ اسی کے اوپر دیکھ رہا تھا, جو بات آپ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جو عام آدمی کے حالات انڈین میڈیا بتا رہا ہوتا ہے, اس کو رپورٹ کیا گیا ہے کہ اصل حقیقت یہ نہیں ہے, پاکستانی کے حالات انڈین سے بہتر ہیں. بالکل بھی نہیں. اب وہ ان حقائق کو چھپاتے ہیں, چھپائے رکھنا چاہتے ہیں, اسی لیے تو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان فری موومنٹ کی وہ اجازت نہیں دیتے. بہت بڑی بات کر رہے ہیں آپ. اگر آپ فری موومنٹ کے تحت یہاں سے چلے جائیں ہندوستان, ایک جرنلسٹ کی حیثیت سے, ظاہر ہے آپ کا انداز دیکھنے کا تو ایک عام آدمی والا نہیں ہوگا نا. آپ کسی مہمانداری میں وقت نہیں لگائیں گے, آپ سڑک پہ گھومیں گے, آپ چلیں گے, پھریں گے, دکانوں پر جائیں گے, تو آپ حیران رہ جائیں گے ہندوستان کیسا ملک ہے, کس طرح کا ملک ہے. 1% آبادی ضرور ایسی ہے کہ جو پاکستان سے بہتر ہے, 1% آبادی یعنی 1.5 کروڑ لوگ, مگر 100 کروڑ لوگ وہ تو وہاں ہیں جہاں آپ دیکھیں گے تو اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ نے ہم کو بہت اچھے حال میں رکھا ہے. آپ کبھی بہار جائیں, آپ کبھی جھارکھنڈ جائیں, کبھی آپ مدھیہ پردیش جائیں, چھتیس گڑھ جائیں, راجستھان کے دیہی علاقوں میں جائیں, آپ ویسٹ بنگال میں جائیں, آپ جائیں اور دیکھیں. سیکیورٹی سچویشن کے حوالے سے بھی ہندوستان کی حالت بہت اچھی نہیں ہے. آپ کو حیرانی ہوگی کہ 15 ریاستیں ہندوستان کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. ایسے ہے,
साउथ की 5 रियासतें जिनमें आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना है और केरल है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है। आपको हैरानी होगी, मैं पहले सर्विस में था तो मेरे एक दोस्त ने एक बार मुझसे कहा, साउथ इंडियन फ्रेंड है, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ साउथ अमेरिका कैसा रहेगा? उसने मुझसे पूछा। मैंने कहा कैसी बात करते हो तुम? बोला नहीं कैसा रहेगा बोल। तो साउथ इंडियन था, हिंदी को मुश्किल बोल पाता था और मैं उन दिनों चेन्नई में पोस्टेड था। तो मैंने कहा कैन यू गो दैट फार? आप वहां तक जाने की सोच रहे हो? बोला और क्या, हमने कॉन्ट्रैक्ट लिया है पूरे देश को पालने का। आप अंदाजा लगाइए। ये मैं आपको 30 साल यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया कहना चाह रहा था वो। साउथ इंडिया, साउथ इंडिया कहना चाह रहा था जी। मेरा ख्याल है ये डिस्क्लोजर है, शायद बड़े अदब से गोशे गुजार कर रहा हूँ कि शायद आपने पहली दफ़ा ये सुना होगा ऐसा ही है कि हिंदुस्तान में ऐसा भी है। वो शुमाल मशरिक़ की 7 रियासतें, 7 सिस्टर्स, ऐसे ही है। जिनके ताल्लुक से बांग्लादेश के यूनुस साहब ने कहा कि अगर ये चिकन नेक काट दी जाए, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये इतनी सी नेक है वो है ही नहीं हिंदुस्तान का हिस्सा प्रैक्टिकली। वैसे ही है। तो 7 वो और 5 ये 12। कश्मीर के हालात आपको पता नहीं है। अभी इस जंग के दौरान सिख कम्युनिटी का क्या ऐलान था? ओ क्लियर, बिल्कुल क्लियर खड़े हुए थे आपको नहीं आता? बिल्कुल क्लियर। और सिर्फ यही नहीं, आप ये भी देखिए कि उस सिख कम्युनिटी को हमसे बदजन करने के लिए, पाकिस्तान से बदजन करने के लिए अमृतसर पर जो है उनकी जो मजहबी इबादतगाहें हैं उनकी, वहां पर उन्होंने जो है वो मिसाइल अटैक कुछ नहीं होता इन बातों से। ये एक फ्रस्ट्रेशन है, इस फ्रस्ट्रेशन से कुछ भी नहीं होने जा रहा। सिख कम्युनिटी ने अपने माजी से बहुत कुछ सीखा है। बिल्कुल ठीक है। जो कुछ हमारे बुजुर्गों के साथ 1947 में हुआ वो किसी बनिए का कमाल नहीं था। ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक है। हमारे नक्शे को उन्होंने ज़रूर छोटा कर दिया अपनी चालाकी से, हमारे बुजुर्गों को सब्ज़ बाग दिखाकर कि आपकी तो पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत होगी, कहाँ जा रहे हो। वो एक अलग किस्सा है। अगर सिख कम्युनिटी मास्टर तारा सिंह के धोखे का शिकार न होती तो ये सानिहा नहीं हो सकता था जो 1947 में मुसलमानों के साथ हुआ। इतना बड़ा कत्लेआम खास तौर तो सिखों को मालूम नहीं है जो कत्लेआम जम्मू में हुआ, 2 लाख मुसलमान मारे गए थे। सिखों को मालूम नहीं है, सब पता है। मैंने पंजाब में उनके साथ गोल्डन टेम्पल में क्या हुआ वो भी तो एक तारीखी है। नहीं, गोल्डन टेम्पल में जो हुआ उसे छोड़िए, उसके बाद जो दिल्ली में फसादात हुए हैं सिखों के खिलाफ 1984 में, पूरे हिंदुस्तान में मतलब दिल्ली में कम से कम 10,000 सिख मारे गए। ऐसे है। और अगर आप सिख रहनुमाओं से बात करें वो आपको फिगर देते हैं। मुझसे एक सिख रहनुमा ने कहा कि हमारे 5 लाख लोग मारे गए। 5 लाख लोग जी, 84 के फसादात में। क्योंकि ट्रांसपोर्ट तो सिखों के हाथ में था ना। क्या क्लीनर, क्या ड्राइवर, लाखों की तादाद में ट्रक्स हैं वहाँ पे। 7 गुना बड़ा मुल्क है, 7 गुना बड़ी आबादी है। आप अंदाजा लगाएं हर तरफ, और वो जहाँ देखे गए मारे गए, उनकी तो गिनती ही नहीं है। उस पूरे फिगर को ठीक उन्होंने उसी तरह छुपा दिया। एक बार मैंने अपने एक सिख दोस्त से कहा यार इन्होंने बहुत ज़्यादती की है गुजरात में, मोदी ने बड़ी ज़्यादती की। बोला हाँ ज़्यादती तो की है। जिसकी बुनियाद पर मोदी को गुजरात में क्या अंदाजा है कितनी कैजुअल्टी है वहाँ, ऐसी बोली जाती है कितनी कैजुअल्टी होगी। मैंने कहा मेरा एक गुजराती दोस्त है, हिंदू है, उसने कहा 1 लाख से ज़्यादा। मैंने कहा उसको, बोला मेरे को एक बात बता, इंडिया में कितने सिख हैं? मैंने कहा सरकार तो 3.25 करोड़ बताती है। बोला चल उन्हीं की बात रहने दे, बहुत करीबी दोस्त हैं। बोला इमेजिन कितने मारे गए होंगे? मैंने कहा मुझे लगता है कि ये तादाद लाखों में हो सकती है, सरकार तो 10,000 बता रही है। वो 5 लाख से ऊपर सिख मारे गए हैं, हम बोल सकते हैं। और यही वजह थी कि इस दफ़ा जब पाक इंडिया एक दूसरे के सामने थे,
سکھوں نے ایک خاص اسٹینڈ لیا اور انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. میں کہتا ہوں کہ ہندوستان نے ٹھیک وقت پر صحیح فیصلہ کیا. جتنی عظیمت ان کو جھیلنی تھی جھیل لی, اور ٹرمپ بابا نے بالکل صحیح وقت پر ان کو بچا لیا. اچھا جملہ ہے کہ آپ انہیں بچا لیا, اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ٹرمپ نے انہیں بچا لیا. یس, یہ ہوا ہے, یہ ایسا ہی ہوا ہے بالکل. محمد حسنین صاحب, بطور صحافی میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا, کیونکہ آپ وہاں سے باقاعدہ اخبار نکالتے رہے دا میڈیا پروفائل کے نام سے, یہ جو ان 4 دنوں میں انڈین میڈیا کا کردار تھا, جس طرح کی انہوں نے حقیقت سے بہت دور رپورٹنگ کی ہے, کیوں بطور صحافی آپ اسے کیا دیکھتے ہیں کہ ایسا کرنے پر مجبور تھا انڈین میڈیا, یا یہ صرف ٹی آر پی کا گیم تھا؟ دیکھیں, ویسے تو انہوں نے صحافتی خودکشی کی ہے, جو میں محسوس کرتا ہوں, کیونکہ صحافی اگر کرائسس میں سچ نہیں بول سکتا تو اس کے اندر جرنلزم کا بگ نہیں ہے, کیڑا نہیں ہے, پھر وہ جرنلسٹ نہیں ہے. ایسے یہی تو اس کا دن ہوتا ہے, جب کسی ایسے موقع پر جب جان خطرے میں ہو, عزت خطرے میں ہو, اور وہ سچ کا جھنڈا اٹھائے, سچ کا علم اٹھائے. یہ کم نصیبی کی بات ہے, لیکن ان پر پریشر بہت تھا. ہندو وادی تنظیموں کا پریشر تھا, حکومت کا پریشر تھا. لوگ یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ ہم تو نمٹا دیں گے نا, 2-3 گھنٹے میں نہیں نمٹا سکے تو کوئی بات نہیں, 2-3 دن میں نمٹا دیں گے. وہ تو یہ سوچ رہے تھے, ان کے ذہن میں یہ بات تھی. اور جب یہ بات تھی تو دیکھیں, یہ جو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ پبلک کنزمپشن کے لیے کوئی بات کرتے ہیں اور دھیرے دھیرے آپ اس کا شکار ہو جاتے ہیں. شروع میں آپ کو لگتا ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں, لیکن دھیرے دھیرے آپ کو لگتا ہے کہ یہی سچ ہے, یہ انتم ستیہ ہے, اس سے بڑی کوئی سچائی نہیں ہے. وہ اس کا شکار ہوئے. انہیں لگا کہ جنگ کا فیصلہ تو بہرحال ہمارے حق میں ہی ہونا ہے, کیونکہ اپنے آپ کو بہت بڑی طاقت سمجھ رہے تھے. لاہور پہ قبضہ نہیں کر پائیں گے, کوئی بات نہیں, کراچی پہ نہیں قبضہ کر پائیں گے, لیکن ہم ایل او سی کراس کر کے اچھی خاصی کامیابی حاصل کر لیں گے, اور ہو سکتا ہے کہ سیالکوٹ ہمارے قبضے میں آ جائے. یا پھر ان کی نیت ایک جگہ خراب تھی, جس کا ذکر یہاں پہ نہیں ہوتا ہے, وہ ہے گلگت کا علاقہ. انہوں نے بڑی تیاری کی ہوئی تھی اس علاقے میں, اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم اس علاقے کو اپنے ہاتھ میں لے لیں گے تو اس سے وہ چین پر بھی دباؤ ڈال سکیں گے. انٹرنیشنل ایشو نہیں بنے گا نا, وہ تو متنازع علاقہ ہے, وہاں پر تو کچھ ہونا نہیں ہے. آپ کی چلتی ہے آپ چلائیے, میری چلتی ہے میں چلا لوں. ایک وجہ تو یہ تھی, اور دوسری وجہ یہ تھی, میں اس کے لیے ایک واقعہ سناتا ہوں کہ میں نے اپنے ایک دوست سے آج سے 40 سال پہلے ایک بات کہی کہ یار تم لوگ کیوں اتنے پاگل ہو رہے ہو, اتنا بڑا ملک ہے, آرام آرام سے چلو نا, مسلمان تو نمٹ ہی جائے گا, آرام آرام سے چلو, کیا دقت ہے. بولا نہیں یار تم صحیح بات نہیں کرتے. تو میں نے کہا میں غلط بات کر رہا ہوں, تم دیکھو صحیح کیا ہے, جس راستے پہ چل رہے ہو کیا یہ راستہ صحیح ہے. وہ ہندوتو کی شروعات تھی. اوکے. اس نے مجھ سے ایک بڑی دل لگتی بات کہی. اس نے کہا یار تمہارے تو 56-57 ملک ہیں, ہم کہاں جائیں گے. دیکھیے یہ ایک ہندو کا درد ہے. ہم بیٹھے ہیں تو ہم ان کی بات بھی, ان کی مجبوری بھی سمجھیں. یہ ہندو کا درد ہے, اور یہی درد انہیں ہندوتو کی طرف لے گیا, اور یہی درد انہیں ہندوتو کی طرف لے کے جا رہا ہے, جو کہ خودکشی کا راستہ ہے. دیکھیے کوئی تاریخ نہیں ہے کہ ہندوستان میں رہنے والے ہندوؤں نے گھر سے باہر نکل کر حکومت کی ہے. کوئی تاریخ نہیں. ایسے ہی ہے, ان پہ آ کے ضرور حکومت کی ان گئی. پر ہی حکومت ہوئی ہے. انگریز آئے تو, اس سے پہلے مغل آئے تو, باہر سے آنے والوں نے ہی آ کر کے اس ملک پر حکومت کی ہے. اس ملک میں آزادی کا کیڑا نہیں ہے. وہ تو ہیرو بنا دیا گیا مہاتما گاندھی کو. اگر مسلمانوں کا ایکٹیو سپورٹ حاصل نہیں ہوتا اور دوسری جنگ عظیم نہ ہوتی تو 100-200 سال ابھی انگریز رہتے, کچھ نہیں ہونا تھا. یہ میں بہت دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں, ان کی نفسیات کو جانتا ہوں نا. جیسے ابھی آپ کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ اس موجودہ سینیریو کے بعد مسلمانوں کا کیا بنے گا جو اس ملک میں رہ رہے ہیں. یہی میرا آپ سے اگلا سوال بھی تھا, میں نے انٹرو میں بھی یہ بات کی تھی. یہ بہت صحیح اور ریلیونٹ ہے
یہ سوال کہ بھئی موجودہ سینیریو کے بعد بھئی وہ تو جانتے ہیں نا کہ ان کے ساتھ کیا سین ہو گیا ہے یہاں پہ، وہ تو جانتے ہیں. اپنے عوام کو دھوکہ دینے کے لیے وہ ایک فالس نیریٹو بلڈنگ کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ ہندوؤں کی نفسیات جانتے ہیں کہ وہ کس سچویشن میں کس طرح وہ بیہیو کرتے ہیں، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کا برا اثر نہیں پڑے گا وہاں کے لوگوں پر. وہ کسی حد تک، ذاتی ہونا الگ بات ہے، وہ کسی حد تک اپنے آپ کو پہلے سے زیادہ محفوظ تصور کریں گے. ہندوؤں کی ایک نفسیات ہے، آپ اگر ان کے سامنے جھک جائیں تو آپ کو پیس کر رکھ دیں گے، اور اگر آپ نے ان کی ٹھکائی کر دی ٹھیک طریقے سے تو وہ آپ کو بڑا بھائی، ابا جی، تایا جان سب کچھ مان لیں گے. پاکستان میں پچھلے، معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ پچھلے 15-20 برسوں میں پاکستان کی پشت پر ایسے عناصر سوار ہو گئے ہیں جنہوں نے کوشش کی کہ پاکستان کا سافٹ امیج دنیا کے سامنے پیش کیا جائے. ایسا ہی ہے، یہ اس سافٹ امیج کی کارستانی ہے کہ انڈیا نے یہ سمجھ لیا، کہ انڈیا نے یہ سمجھ لیا. ایک کہاوت ہے کہ کسی گاؤں میں ایک ناگ دیوتا ہوا کرتے تھے، سانپ، بلیک کوبرا ہوا کرتا تھا، لوگوں کو کاٹتا رہتا تھا. تو ادھر سے ایک مہاتما جی کا گزر ہوا. لوگوں نے مہاتما جی سے کہا کہ آپ اس سے ہماری جان چھڑائیں، آپ اس سے کچھ کہیں. تو وہ رشی منی آدمی تھے، انہوں نے جا کر کے ناگ دیوتا کو بلوایا اور بلا کر اس سے کہا کہ دیکھو بیٹا، اب تک جو تم نے کیا سو کیا، اب تمہیں کاٹنا نہیں ہے. لوگ بہت تنگ ہیں اور یہ گہار لے کر کے آئے ہمارے پاس. گہار مطلب فریاد. اس نے وعدہ کر لیا، جو آپ کا آدیش میں وہی کروں گا جو آپ نے کہا. مہاتما جی آگے چلے گئے. کچھ دنوں کے بعد واپس لوٹے تو انہوں نے راستے میں دیکھا کہ ناگ دیوتا جو ہے وہ آخری سانسیں لے رہے ہیں. انہوں نے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ کہا یہ آپ کی نصیحت پر عمل کرنے کا نتیجہ ہے. آپ نے کہا تھا کہ ان کو کاٹنا نہیں ہے، ہم نے کاٹنا بند کر دیا. اب بچے سے لے کر بوڑھے تک سب کی موج ہے، سب مجھے کاٹ رہے ہیں. مہاتما جی بولے بیٹا میں نے تجھے کاٹنے سے منع کیا تھا، پھنکارنے سے منع تھوڑی کیا تھا. تو ہم نے پھنکارتے رہنا چاہیے تھا، ہم نے پھنکارنا بھی بند کر دیا. تو ہماری تو امیج تو ناگ دیوتا والی ہے نا. اگر ہم پھنکارنا بند کر دیں گے تو جو انجام اس کا ہوا تھا وہی ہمارا ہو رہا ہے. آپ ایک بار کوٹ کے رکھ دیں، پھر آپ دیکھیں یہ ساری تمیز سیکھ جائیں گے. پاک بھارت جنگ اور اس کے بعد کی صورتحال پر سابق بھارتی سیاستدان محمد حسنین صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. یہاں ہم لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد اس جنگ میں فتح کے بعد مسئلہ کشمیر پر اس کے اثرات سمیت دیگر اہم امور پر گفتگو جاری رہے گی. دیکھتے رہیے FIR.